أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فكهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہارٹ ٹو ہارٹ سیشن میں آج ہمارا ٹاپک ہے اف اللہ ویلز، یعنی اگر اللہ چاہے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم اس ٹاپک کے اندر سورۃ الکہف کی آیات نمبر 23 24 کو کور کریں گے، لیکن ہم اس میں مزید بھی کچھ آیات دیکھیں گے اور سورۃ الکہف کی ہی اندر سے آیات کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے، اور جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات سمجھا دے۔ تو سورۃ الکہف جو ہے یہ ایک نہایت عظیم صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کے کچھ فضائل بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے ذریعے ہمیں اس دن کی اہمیت اور برکات سے آگاہ کیا، اور اس سلسلے میں سورۃ الکہف کی بھی روایات آتی ہیں، اور کچھ روایات اس میں صحیح ہیں، کچھ حسن کے درجے پر ہیں اور بعض ضعیف بھی ہیں، لیکن بہرحال تمام روایات مل کر اس مبارک صورت کی خصوصیات کو نمایاں کرتی ہیں۔ ان احادیث میں سب سے اہم وہ بیان ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کا دن اگلے جمعے تک نور سے منور رہتا ہے، یعنی جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک، ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کا جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نور میسر رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روشنی جس سے ہم دیکھتے ہیں صرف ظاہری روشنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا وہ نور ہے جو دلوں میں، روح میں، پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعل فی بصری نورا، اور ہم اس کو پوری وہ جو دعا ہے، لمبی دعا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ نور جو ہے یہ صرف حفاظت اور ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر، ہمارے باطن میں، ہمارے اس میں ڈیپ ڈاؤن ہمارے اس میں اتر کے ہمیں بصیرت بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے بندہ دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک ایسی گہری بصیرت عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ وہ چیزیں جو دوسروں کی نظر سے اوجھل ہوتی ہیں، اور مثلاً کوئی اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں کچھ چیزیں کہ جو بندہ، بعض لوگ کسی انسان کے اندر وہ خوبیاں دیکھ لیتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، کائنات کے بارے میں وہ راز جان لیتا ہے جو دوسروں کو معلوم نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس نور کے ذریعے مومن کے سامنے جو ہیں یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اسے حدیث میں فراست مومن بھی کہا گیا ہے، یعنی مومن کی وہ روحانی بصیرت جو اسے حقیقت کو پہچاننے کی قوت عطا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کی دی گئی یہ بصیرت، یہ نور ایک ایسے یقین کے صورت میں آتا ہے جو کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی اور حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، جو انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ تو سورۃ الکہف کے بارے میں جو دوسرا فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور ہے، وہ دجال سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔
علماء اس کو مزید گہرائی سے جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں یہ بھی روشنی اور بصیرت حاصل کرنے ہی کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ صرف دجال اکبر یعنی بڑے دجال تک محدود نہیں ہیں، بلکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو دجال کی جو اس کی فزیک جو اس کی بتائی گئی ہے حدیث میں، کہ وہ پست قد ہوگا، گھنگریالے بالوں والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور دنیا میں ایک زبردست طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کر لے گا۔ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے گا اور خود کو ایک ایسا رہنما ثابت کرے گا کہ جس کے احکامات کو کوئی رد نہ کر سکے، چاہے وہ اللہ کے احکام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ایک روحانی ویکسین اور تحفظ کا ذریعہ بنا دیا ہے، جو نہ صرف دجال اکبر بلکہ دیگر فتنوں اور چھوٹے دجالوں سے بھی حفاظت فراہم کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستند حدیث جو ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی دجال کے ظہور سے پہلے 30 چھوٹے دجال بھی آئیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو سچائی کو دھندلا کر دیں گے اور لوگوں کی توجہ جو ہے وہ صحیح جگہ سے اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر اپنی طرف مبذول کریں گے۔ تو سورۃ الکہف جو ہے وہی اس فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ صورت ہمیں دجال کی فتنہ انگیزیوں سے بچنے کی تربیت دیتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کیسے دنیا کی چکا چوند اور مال و دولت اور طاقت اور علم اور اس کے ریسورسز کے دھوکے میں نہیں آنا، اور تب اپنی توجہ صرف اللہ پر مرکوز رکھنی ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے اس صورت کی تلاوت کو انتہائی اہم قرار دی ہے۔ اب بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے اور بڑی ڈیپ ایک چیز ہے، ایک انالیسس ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ لوگ بھی اس پہ غور کیجئے گا کہ ایک مسلمان کے لیے کہف یعنی غار، اس کا مطلب فوراً ایک ایسی جگہ پہ اس کا دماغ چلا جاتا ہے، ایسی جگہ وہ ایک اپنی امیجنیشن جو ہے وہ ہم بلڈ کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ پناہ لیتا ہے، یعنی غار میں جا کے پناہ لیتا ہے، جہاں اس کی پشت جو ہے، اس کی بیک جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک مضبوط چیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے جو سیف ہے، اس کی بیک جو ہے وہ سیف ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور سامنے سے کس سمت سے خطرہ آ سکتا ہے، یعنی یہ ایک محفوظ ٹھکانہ ہے، یہ ایک ایسی جگہ جہاں امن اور حفاظت میسر آتی ہے۔ کہف یعنی غار کا تصور ایک ماں کے رحم کی مانند ہے جو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف ایک چھپنے کی جگہ نہیں بلکہ ترقی اور بلندی کی جگہ بھی ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے روحانی طاقت اور فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی کہف کا ذکر آتا ہے وہاں یہ ہمیشہ کامیابی اور فتح کی علامت ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی غار ایک ایسا مقام رہا جہاں سے ان کے مشن میں ایک نیا انقلابی موڑ آیا۔ اگر ہم قرآن پہ نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر پرندوں کے گوشت کے ٹکڑے رکھے تھے، اور اس کے بعد علم الیقین کی حد تک پہنچے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پہاڑ پر گئے اور ابو الانبیاء بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہاڑ ایک مقام تھا جہاں وہ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے لیے کی کشتی جو تھی وہ پہاڑ پر ہی رکی تھی، جو طوفان سے بچنے کے لیے پناہ گاہ بنی تھی۔ تو اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لی اور اللہ نے انہیں اپنی نشانی بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی تو غار ہیرا میں تھے، جہاں وہ لوگوں کے شرک اور فتنوں سے دور رہے۔ پھر ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھا۔ شب ابی طالب کو ایک تنگ وقت جو تھا وہ تھا، مگر مدینہ جانے کا ایک ذریعہ بنا اور اس سے ایک انقلاب آیا اور نظام چینج ہوا۔ غزوہ احد میں بھی جب جنگ ایک نازک موڑ پر پہنچ گئی تھی تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار میں ہی لے جایا گیا تھا، جہاں سے حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھے تھے۔ اور احادیث سے بنی اسرائیل کے لوگوں کا جو ایک پرانا واقعہ ہم جو بچپن میں بھی پڑھتے آتے ہیں، جو طوفان سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے تھے اور پھر پتھر گرنے کی وجہ سے وہاں پھنس گئے تھے، تو وہاں سے نکلنے کے لیے ان کو اپنے اعمال کی قبولیت کا پتہ چلا تھا۔ تو یہ تمام واقعات اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ غار محض چھپنے کی جگہ نہیں بلکہ بصیرت، حکمت اور فتح کی بنیاد ہے۔ سورۃ الکہف بھی اسی تصور کو زندہ کرتی ہے۔
یہ وہ روحانی غار ہے جہاں ہم پناہ لے کر اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں، خاص طور پر دجال اور اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اسی لیے ہم دجال کے فتنے سے تحفظ کی ضرورت ہو کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورۃ الکہف اور اس کے اسباق جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ پھر یہ جو صورت ہے یہ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچنے کا راستہ دکھاتی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورۃ الکہف جو ہے اس کے نزول کی جو سبب جو ہے وہ ہم نے جان لی ہے، اور اس کو تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ الکہف کا جو اسباب نزول ہے، یعنی کہ مکہ میں جو صورتیں اتری وہ مرحلہ وار اتری ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کے نزول کے جو مراحل ہیں اس میں ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ابتدائی جو مکی صورتیں ہیں وہ ان کی وہی مختصر ہے اور گہری ہے، لیکن ڈیپ ہے، لیکن مختصر اور الفاظ بھی چھوٹے ہیں، اور اس کا انداز بالکل ڈائریکٹ ہے کہ سامعین کو فوراً متوجہ کر لیتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں دوسرے مرحلے میں ایمان اور صبر کی مضبوطی کے لیے نازل ہونے والی صورتیں، جب مکہ والوں نے مسلمانوں پر ظلم اور ظلم و ستم شروع کر دیا تھا، تو اس وقت ایسی صورتیں نازل ہوئیں جو ان کو استقامت دینے کے لیے تھی، تو انہی صورتوں میں سے ایک صورت الکہف بھی ہے۔ اب تیسرا مرحلہ جو تھا اس میں ہجرت حبشہ سے قبل کا دور آتا ہے، اور پھر بعد میں مدنی دور آتا ہے۔ اور ان سورۃ الکہف جو ہے ان سارے مراحل جو مسلمانوں کے اوپر سخت تھے اس میں وہ مسلمانوں کے لیے استقامت کا باعث رہی۔ پھر کیا ہے کہ قریش جو نے قریش کی یہ احساس ہوا تھا، قریش کو یہ احساس تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اور جسمانی تشدد کے باوجود ان کو ایمان سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ جس طرح بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو گرم ریت پر جب لٹایا جاتا تھا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور اتنے کوڑے مارے جاتے تھے کہ ان کی جلد ادھڑ جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کا مالک جو تھا امیہ بن خلف مار مار کے بے حال ہو جاتا تھا، لیکن وہ مسلسل احد احد کا لفظ ہی بولتے تھے اور اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ تو دیکھنے والے یہ کہنے لگ گئے تھے کہ معلوم نہیں کہ کون کس کو سزا دے رہا ہے، کہ مطلب جس طرح جو امیہ بن خلف کی جو حالت ہوئی ہوئی ہے اور وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہوا ہوا ہے، اور لیکن بلال کو دیکھو تو تکلیف کے باوجود بھی اس کے چہرے پہ سکون ہے۔ تو اس وقت قریش کو ان ساری چیزوں کے بعد احساس ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے راستے سے ہٹانا بہت مشکل ہے، تو اور اس خاص طور پہ عقلی اور فکری میدان میں، کیونکہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت جو تھی اس کا مقابلہ ان کے لیے کرنا ممکن نہیں تھا، وہ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے تھے، تو کیوں نہ کسی الہامی کتاب کے حامل جو ہیں ان سے مدد لی جائے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں سے مدد حاصل کیجیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات کیے جائیں جو انہیں لاجواب کر دیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر یہودی علماء سے اور عیسائی راہبوں کے پاس گئے، ان سے پوچھا، تو یہودیوں نے پھر یہ کہا کہ ہم میں سے ان کو جا کے قریش نے کہا کہ ہم میں سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں کوئی ایسے سوال بتاؤ جس سے ہم ان کو آزما سکیں اور ثابت کر سکیں کہ وہ واقعی نبی نہیں ہے۔ تو یہودی علماء نے پھر کہا تھا کہ ان سے یہ تین سوال پوچھیں، اور جو سوال انہوں نے بتائے تھے وہ کیا تھے؟ پہلی چیز ہے کہ روح کیا ہے، یعنی یہ سوال کیا گیا کہ روح کیا ہے، کیونکہ قریش کو روح کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، مکہ والوں کو کوئی علم نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ موت کے بعد انسان مٹی میں مل جاتا ہے اور دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اور اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا کہ وہ نوجوان کون تھے جو غار میں چھپ گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ ایک اہم سوال تھا کیونکہ یہ واقعہ یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھا، اور اور قریش یعنی مکہ والے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا جواب دیتے، کیونکہ ان کو تو معلوم نہیں تھا۔ تو ان نوجوانوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پوچھو، اور یہ واقعہ جو تھا یہ ان کے ہاں عیسائیوں کے ہاں بھی معروف تھا، صرف یہودیوں کے ہاں نہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی معروف تھا۔ اور پھر اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا کہ وہ مسافر کون ہے اور اس نے کیا کارنامے سر انجام دیے۔
اور اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ دو کرن، یعنی کرنائن کا لفظ آئے نا، تو کرن جو ہے نا وہ سینگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، زمانے کو بھی کہتے ہیں یعنی ایرا، اور سینگ کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور ان کا یہودیوں کا ایک کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو یہ مسکنسپشن تھی کہ ان کے نعوذ باللہ دو سینگ تھے، کیونکہ یہودیوں کی کتاب میں کرن کا معنی جو ہے وہ روشنی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور رہتا تھا اللہ تعالیٰ کے سے کلام کرنے کی وجہ سے، تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ سینگوں سے جو ہے نا مشابہت دی، اور کچھ یورپ کی کچھ چرچز ہیں جہاں پر جو سینیگوگز ہیں اس میں جنہوں نے اسکلپچر بنائے ہوئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے، تو اس میں انہوں نے ان کے سینگ دکھائے ہوئے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اب کیا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جب قریش نے یہ سوال پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادری ایتونی غدا، کہ میں نہیں جانتا، میرے پاس کل آنا، میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، چنانچہ وہی نہیں آئی، اور ہر روز قریش آ کر سوال پوچھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی کہتے کہ میرے پاس ابھی جواب نہیں ہے، کل آنا۔ 15 دن ہو گئے، قریش نے اس تاخیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر خوب استعمال کیا، تاکہ انہوں نے دعوتیں بھی بنائیں اور اپنے جانور ذبح کیے اور بہت زیادہ پارٹی کی، تو حتیٰ کہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب دیے، اور روح کا جو سوال کا جواب ہے وہ سورۃ الاسراء میں دیا۔ پھر کیا ہے کہ یہاں پر جو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 سوال پوچھ کر جو چیلنج کیا تھا، ان کا مقصد جو تھا نا وہ حق کو تلاش کرنا نہیں تھا، ان کو جواب سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تو اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور اللہ کی حکمت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو سوالات کا فوراً کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کل آ کر مجھ سے پوچھنا، میں تمہیں جواب دوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سبق سکھایا، اور وہی 15 دن تک نازل نہ ہوئی، اور قریش اس موقع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی نعوذ باللہ کے لیے استعمال کرتے رہے۔ انہوں نے جشن منایا، جانور ذبح کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نازیبا کلمات بھی کہے۔ تو یہ وقت جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی آزمائش کا تھا۔ پھر کیا ہے کہ وہی کا نزول جو تھا وہ اس میں ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی کہ 15 دن کے بعد جب جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے، ان تینوں سوالات کے جواب تھے، یعنی روح کے بارے میں کہا گیا سورۃ الاسراء میں آتا ہے کہ آیت نمبر 85 میں کہ روح یعنی اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کے حکم سے، اور انسانوں کو اس کے بارے میں، یعنی تم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہی تھوڑا دیا گیا ہے۔ اور اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں آیت نمبر 9 میں ذکر کیا، اور تفصیل سے اس کو بتا دیا۔ اور اسی طرح ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے وہ بھی آیت نمبر 83 سے 98 تک ذوالقرنین کے واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب ان ساری چیزوں میں کیا ہے، اللہ کی رضا کے بغیر کسی کام کا وعدہ نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ کسی چیز کا وعدہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا اظہار ہے۔ اللہ کی مدد پر یقین اور صبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں تک انتظار کرنا پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے صبر کیا۔ اور پھر ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ثبوت بھی ہے۔ وہ کیسے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہ ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی جواب دے سکتے تھے ان کو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا اور کہا کہ مجھے علم نہیں، میں انتظار کروں گا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ جو ہے بلی کیا گیا اور کتنا زیادہ تنگ کیا گیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے
बड़ी बेहतरीन दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते थे अल्लाह ताला की तरफ से होता था, जो सूरत नजम में भी हमें अल्लाह ताला ने बताया है ना कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, जो सिर्फ वो वही कहते हैं जिन पर वही नाजिल होती है। इंशाल्लाह को एक नज़र देखते हैं कि इंशाल्लाह जो है ये एक मुकम्मल तर्ज हयात है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की जो आयत मैंने अभी आपके साथ में पढ़ी थी, आयत नंबर 23 और 24, जिसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि किसी चीज़ के बारे में ये ना कहें कि मैं इसे कल कर दूंगा, मगर ये कहें इंशाल्लाह, यानी अगर अल्लाह चाहे। और जब भूल जाएं तो अपने रब को याद करें और कहो उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे ज़्यादा हिदायत की बात समझा देगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह जो है अल्लाह ताला ने फरमाई, दे तो ये किसी उनका अदब और एहतराम का बड़ा और मोहब्बत का ख्याल भी साथ रखा। यानी कि अल्लाह ताला ने पूरी कहानी बयान फरमाई और दरमियान में फिर अल्लाह ताला ने इस बात को बयान किया, ताकि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली ना उठा सके। अगर अक्सर लोग इंशाअल्लाह को सिर्फ किसी वादे या इरादे के इजहार के वक्त कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक मुकम्मल तर्ज फिक्र और तर्ज अमल है, जो किसी भी काम के पहले, उसके दौरान और बाद में शामिल करना होना चाहिए। तो पहले का क्या है यहाँ पर, इन जब इंशाल्लाह हम जब किसी काम में कहते हैं तो, एक मिनट ठहरे, यहाँ पर मेरे एक करेक्शन करनी थी। तो सबसे पहले तो ये कि किसी काम को शुरू करने से पहले, इन्हें हम जब किसी काम का इरादा करते हैं तो इंशाल्लाह कहना इस बात का एतराफ है कि हम हमारा मंसूबा अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यानी कि हम जब भी हम मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, यही इस बात की जो है वो दलील है कि जो भी काम है वो हम अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं। और किसी भी काम को शुरू करने से पहले इंशाल्लाह कहने से हम अपनी नीयत को भी खालिज करते हैं और अल्लाह की मदद तलब करते हैं। और ये चीज़ हमें गुरूर से बचाती है कि हम सब कुछ खुद ही करने वाले हैं, यानी कि बल्कि हम ये नहीं कहते कि हम सब कुछ खुद करने वाले हैं, हम इस चीज़ को अल्लाह की तरफ सौंप देते हैं, अल्लाह के हवाले करते हैं कि ये सब कुछ जो है अल्लाह की रजा के मुताबिक है और हमें अल्लाह ताला की मदद चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है कि इंशाल्लाह को किसी अमल के दौरान कहना। इसकी मिसाल भी हमें सूरतुल कहफ की आयत नंबर 69 से मिलती है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। और मूसा अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि क़ाला सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरुन वला आसी लका अमरा, कि क्या है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। ठीक है, जब वो बार बार उनसे सवाल करते हैं तो फिर ये उनको कहते हैं। तो ये दौराने अमल जो है, काम चल रहा है उसके दौरान, मेहनत के दौरान जो है वो ये बात कहते हैं, यानी ये याद दिलाता है कि हम अपनी मेहनत के साथ साथ अल्लाह की तौफीक के भी मोहताज हैं। ये शैतान के वसवसों से भी बचाता है और दौरान अमल हमें भी गरूर और मायूसी से में मुब्तला करने होने से हमें बाहर निकालता है। फिर उसके बाद है काम के आखिर पर। काम के आखिर पर हम माशाल्लाह कहते हैं, यानी कि जब कोई काम मुकम्मल हो जाए तो हमें माशाल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि ये हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी और अता से हुआ। और इस सिलसिले में भी हमारे पास जो दलील आती है वो सूरतुल कहफ की आयत नंबर 39 है, जिसमें दो बागों वालों का वाक़या है। और उसमें क्या है कि लौला इस दखलता जन्नत का कुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कि जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने ये क्यों नहीं कहा माशा अल्लाह, अल्लाह की कुव्वत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जिसमें दो लोग जिनके बाग थे, तो एक का बाग बहुत ज्यादा सरसब्ज और बड़ा फलों वाला था, तो उसने उस चीज को अपनी तरफ लौटाया, तो दूसरे बंदे ने उसको कहा कि तुमने ये क्यों नहीं किया, और अल्टीमेटली उसका बाग जो था वो जलकर राख हो गया। तो उस पर फिर उसने ये कहा। तो माशाल्लाह कहने से हम अपने अमल के नतीजे को
اللہ کی عطا سمجھتے ہوئے اپنی محنت کا غرور نہیں کرتے۔ یہ ہمارے مال اور برکت میں مال میں کامیابی لاتا ہے اور ہمیں حسد اور بد نظر سے بھی بچاتا ہے۔ تو قرآن اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت تکویر میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو یہ اصول جو ہے نا، یہ ہمیں یہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر پوری دنیا تمہیں فائدہ دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ صرف وہی فائدہ دے سکتی ہے جو تمہارا نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ صرف وہی نقصان دے سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ قلم اٹھا لی گئی اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ حدیث جو جامع ترمذی میں یہ موجود ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ اصول پتہ چلتا ہے۔ اب انشاءاللہ کو ہم اپنی زندگی کا کس طرح حصہ بنائیں، چھوٹی سی مثالیں آپ کو میں دے دیتی ہوں۔ مثلا کسی بھی ہم ارادہ کرتے وقت کہ ہم نے کوئی نوکری کا انٹرویو دینے جانا ہے، تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ امتحان دینے جا رہے ہیں تب ہم کہہ سکتے ہیں کاروبار شروع کرنے لگیں، کوئی کام شروع کرنے لگیں، اس میں ہم برکت کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں۔ امتحان میں کامیابی کے لیے اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی کام کے دوران یعنی کوئی گھر بنا رہے ہیں، کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بہترین ہوگا، انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا۔ کامیابی کے بعد جب کام مکمل ہو جائے، نوکری مل گئی، تو کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی۔ بیماری سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، تو کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ کامیابی ملی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ صرف بولنے کا نہیں ہے محض، بلکہ یہ ہماری ایمان، نیت اور اللہ پر توکل اور مظہر کا جو ہے وہ بھی اظہار ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا اور اس کی طاقت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات ہے جو یاد رکھیے گا کہ دعا کرتے وقت کیا ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو آخرت کی دعائیں ہیں، آخرت کی ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ نہیں کہا جاتا۔ مثال کے طور پہ کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما انشاءاللہ، یہ نہیں کہیں گے، یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اور ہمیں پورا یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں ہم انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر کہنا جائز ہے۔ جب کوئی دنیاوی کام ہو یا کوئی دعا ہو تو اس میں ہم انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، وہ درست ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی مشیت ہے اور ہم اللہ کی مشیت پر اس چیز کو چھوڑنے کا اظہار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ انشاءاللہ میں اس سال عمرے کے لیے جاؤں گی، تو ہم اس میں انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ سورۃ الکہف میں 4 مین واقعات جو ہیں وہ بیان ہوئے، کچھ 2 3 اور چھوٹے سے بھی ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام اور شیطان کا بھی ایک چھوٹا واقعہ، وہ اس کو نہیں ہم ابھی کور کریں، لیکن جو 4 بڑے واقعات جو ہیں اس میں ایک اصحاب الکہف کا ہے، 2 باغوں والوں کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، ذوالقرنین کا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں وہ کیا ہیں؟ اصحاب الکہف جو ہے ان کو ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ ایمان کا امتحان ہے۔ یعنی جو نوجوان جو تھے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس وقت کے ظالم بادشاہ سے اور اس نظام سے بھاگ کر نکلے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تھا اور ظلم کے خلاف صبر کیا تھا۔ پھر 2 باغوں والوں کا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ دولت کا اور تکبر کا امتحان ہے۔ یعنی ایک امیر شخص اپنی دولت پر مغرور ہوتا ہے، اور مگر اللہ اسے سب کچھ چھین کر عبرت بنا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی شکر گزاری اور عاجزی کا بھی سبق ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو جو واقعہ ہے وہ علم کا امتحان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مختصراً جو ہے ان سے ملتے ہیں، اور وہ انہیں جو سکھاتے ہیں اللہ کی حکمت اور انسانی فہم سے بالاتر ہوتی ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنے کا بھی سبق ملتا ہے۔ ذوالقرنین جو ہے وہ طاقت اور اختیار کا امتحان ہے۔ ایک نیک حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ دنیا میں گھومتا ہے، فتنوں سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے اور طاقت کا صحیح استعمال کرنے کا سبق ملتا ہے۔
پھر سورۃ الکہف جو ہے وہ دجالی فتنوں کی اقسام جو ہیں، دجالی فتنوں سے بھی حفاظت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، جو ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو دجالی فتنوں کو جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے اس کی جو کلاسیفائی کیسے کریں گے، یعنی کہ ان کی کتنی اقسام ہیں یا کیسے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں سورۃ الکہف دجالی فتنوں سے کس طرح سے بچاتی ہے؟ چار طریقوں سے جو ہے نا دجال ہمیں آزمائے گا۔ کیا ہے؟ پہلا فتنہ جو ہوگا ایمان کا فتنہ ہوگا، دوسرا دولت کا ہے، تیسرا علم کا ہے، چوتھا طاقت کا ہے۔ یعنی ایمان کا فتنہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کے عقائد کو چیلنج کرے گا۔ دولت کا فتنہ کیا ہے؟ کہ وہ دنیاوی ساز و سامان سے دھوکہ دے گا۔ علم کا فتنہ کیا ہے؟ کہ وہ سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر دے گا۔ طاقت کا فتنہ کیا ہے؟ کہ وہ ظلم و جبر سے حکومت کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال میرے موجود ہوتے ہوئے ظاہر ہوا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ یعنی کہ ہر مسلمان کو روحانی طور پر اور علمی طور پر خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ تو دین کا فتنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اصحاب الکہف جو ہیں، یہاں پر ہم چاروں جو بھی فتنے جو دیکھے ہیں اس میں سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ کہ پہلا جو فتنہ ایمان کا فتنہ ہے، اس میں اصحاب الکہف جو ہے یعنی کہ غار والے نوجوان جو ہیں ان کی آزمائش کیا ہے؟ کہ دجال کی طاقتیں ایمان کا امتحان لیں گی، نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانا، اور پھر ساتھ نیک ساتھی رکھنا، یعنی دو اس میں اس کی جو ہے نا نجات کے راستے ہیں۔ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانا، ہم نے پہلے غار کے بارے میں یہ ہم نے ساری وہ بھی دیکھی ہے کہ غار سے ہم اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر نیک ساتھی رکھنا۔ پھر اس میں آزمائش کیا ہے؟ کہ ایمان کا کمزور ہونا اور لوگوں کا دین سے دور ہونا، اور نجات کا راستہ کیا ہے؟ لوگوں میں بیٹھنا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں یہاں پر بتایا ہے سورۃ الکہف میں یہ واقعات بیان کیے ہیں، تو ایک ہمیں فتنہ بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فتنے کی نجات کا راستہ بھی بتایا اور ہمیں سولوشن بھی دیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس جو اس کا سولوشن آتا ہے دین کے فتنے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ صبر سے رہنا۔ تو یہ ایمان کے فتنے کا جو ہے یہ اس کی اس سے نجات کا راستہ یہ ہے، یعنی کہ اصحاب کہف نے جب معاشرے میں دین پر چلنا مشکل پایا تو وہ غار میں اللہ کی پناہ میں چلے گئے۔ دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں قرآن، دعا اور نیک صحبت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ دوسرا ہے علم کا امتحان، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اچھا، خضر علیہ السلام کا جو ہے اس میں کیا ہے کہ ان کا نام جو ہے یہ قرآن میں موجود نہیں ہے، اور یہ ویسے بھی ان کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے، جس کو ہم ایٹریبیوٹ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا علم ہمیشہ تر و تازہ رہتا تھا، جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایور گرین، تو ان کا علم ہمیشہ تر و تازہ رہتا تھا۔ حدیث میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہانی علم کے فتنے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو کچھ خاص علم عطا فرمایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ والا علم نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس علم کو جاننے کی خواہش کی تو ان کی آزمائش آئی۔ کیا وہ صبر سے اللہ کے فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ تو کیا ہے کہ ہر علم کا ایک درجہ ہے، اور اللہ کے فیصلے بسا اوقات ہماری عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ہمیں صبر، تسلیم اور اعتماد کا رویہ اپنانا چاہیے۔ تو دجال اور علم کا فتنہ کیا ہے؟ کہ دجال ایک بڑا فتنہ ہوگا، اس کا علم بھی اس کا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر انہیں یقین دلا دے گا کہ میں غیب جانتا ہوں، حالانکہ وہ حقیقت میں شیطانوں کے ذریعے معلومات حاصل کرے گا۔ یعنی کہ وہ کہے گا کہ میں تمہیں وہ باتیں بتا سکتا ہوں کہ جو تم نے کل رات کو اپنی بیوی کے ساتھ کہی تھیں اپنے کمرے میں۔ تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیسے کہیں، اس کو کیسے معلوم ہو گیا، اور وہ پھر بعض پوشیدہ باتیں بتائے گا، تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ غیب جانتا ہے، حالانکہ وہ محض شیطانی چالیں ہوں گی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اکثر یہ جو ہے باہر کے ملکوں میں بھی ان کے میڈیا کے اوپر بھی آتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مائنڈ ریڈ کرتے ہیں، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوئی نمبر سوچو، اور وہ پھر اس کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، یا ان کے پاس بھی شیاطین ہوتے ہیں جو اس طرح کے، اگر وہ لوگ، ہم یہاں سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک معمولی انسان اس طرح کے ٹیکنیکس استعمال کر کے لوگوں کو اس طرح سے دھوکہ دے سکتے ہیں، تو دجال جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طاقتیں دی ہوں گی، تو وہ کیا کیا کرے گا۔
تو یہ جو ہے ہر آزمائش سے جو ہے نکلنے کا جو ہے راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ پھر کیا ہے کہ اس کے بعد آتی ہے دولت کا امتحان۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ دو باغوں والے اشخاص کا واقعہ ہے کہ مال اور دولت جو ہے وہ فتنہ ہے، دجال کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ مال اور دولت اور دنیاوی ساز و سامان کا دھوکہ ہے۔ یعنی سورۃ الکہف میں تو باغ والے جو ہیں ان کی کہانی ہے کہ وہ اپنی دولت پہ فخر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور تکبر میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ایک جھٹکے میں ہی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت اور یہ سب کچھ چھین لیتا ہے اور وہ ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو بے پناہ دولت اور وسائل دیے جائیں گے، یہاں تک کہ سونا اور چاندی اس کے پیچھے شہد کی مکھیوں کے جھنڈ کی طرح چلیں گے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آج کوئی یہ اعلان کرے کہ فجر کی نماز میں جو لوگ آئیں گے ان کو 10,000 روپے ملیں گے، تو مسجدیں بھر جائیں گی، والدین اپنے بچوں کو زبردستی اٹھا اٹھا کے بھیجیں گے کہ جاؤ نماز پڑھ گیا تاکہ تم لوگوں کو پیسے ملیں۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان دنیاوی لالچ میں جلدی آ جاتا ہے۔ تو جب دجال سونے اور چاندی کے خزانے لے کر آئے گا تو لوگ کیسے اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ پھر ہے مال کا فتنہ، جو دو باغوں والوں کا۔ اچھا یہ میں نے اس میں آپ کو پیچھے آیت نہیں سنائی تھی، اس میں آیت جو ہے نجات کا راستہ جو ہے اس میں آیت آتی ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، یہ والی آیت اس میں آتی ہے۔ اور یعنی کہ وہ جب وہ شخص جو تھا وہ بھول گیا تھا تو اس کو اس آیت کو یاد کروایا گیا تھا۔ پھر کیا ہے کہ علم کا فتنہ، اس میں جو ہے دجال جو ہے جھوٹے علوم کو اور غیب دانی کے دعوے کرے گا، ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ اس میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 66 آتی ہے جس میں کیا ہے، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا میں آپ کی پیروی کروں تاکہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھا دیں جو آپ کو بھلائی اور ہدایت کے طور پہ سکھائے گا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو جو جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ ایک ظاہری علم ہے، جو انسانی علم کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ظاہری علم دیا، اور جو خضر علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ ایک ڈفرینٹ سورس آف علم تھا۔ یعنی کہ وہ اس علم کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی کوئی وہ نہیں تھی، ایکسیس نہیں تھی، یا ان کو معلوم ہی نہیں تھا اس علم کا۔ تو دجال کے فتنے میں بھی اللہ کی کتاب اور صحیح علم کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ چوتھا ہے طاقت کا فتنہ، یعنی اقتدار کا فتنہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ اس میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور اس میں کیا ہے کہ دجال جو ہے وہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ نجات کا راستہ عدل، انصاف اور اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اس میں کیا ہے، قال ھذا رحمت من ربی، یعنی یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ کب کہا تھا انہوں نے، ذوالقرنین نے، جب انہوں نے دیوار بنائی تھی یاجوج اور ماجوج سے حفاظت کے لیے۔ تو یہ دیوار بنا کر انہوں نے اپنی طاقت کو، اقتدار کو اس چیز کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا تھا، اور پھر اپنی اس کامیابی کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لٹا دیا تھا، اور اس کو رحمت کہا تھا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے یہ علم بھی دیا اور مجھے یہ سورس بھی دیا جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک دو اور چیزیں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیک صحبت کی تاثیر۔ نیک صحبت کی تاثیر کیا ہے کہ سورۃ الکہف میں جو پہلا واقعہ آتا ہے اصحاب الکہف کا، اس میں اصحاب الکہف کے ساتھ کتے کا جو ہے وہ بھی واقعہ، کتے کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے، اور وہ کتا جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے، جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کلبہم۔ کلبہم کا مطلب ہے کہ ان کا کتا، حالانکہ اور یہ تقریباً جو ہے 6 بار تقریباً جو ہے استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ کتا ویسے تو ہماری جو اسلامک ٹریڈیشن میں ایک ناپاک جانور سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مطلب اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہیں، لیکن کیونکہ یہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ان کے ساتھ منسوب کر دیا۔ اس کو خالی یہ نہیں کہا کہ ایک کتا نہیں کہا، بلکہ ان کو ان نیک لوگوں کے ساتھ منسوب کر دیا، اور ان کو ان کا کتا کہہ کر ہی بلایا گیا ہے۔
یعنی کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف میں پہ آیت نمبر 18 میں بھی آتا ہے نا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یعنی کہ ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنی دونوں ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہے۔ تو جب انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے تو نسبت جو ہے الٹی ہو جاتی ہے۔ ابھی کتے کی نسبت جو ہے وہ انسان سے جوڑی گئی ہے، لیکن جب انسان جانوروں سے بھی بدترین عمل پر اتر آتا ہے تو وہ اس کی نسبت جو ہے وہ اپوزٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے نا وہ پھر جانوروں کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے، جس طرح سورۃ الفیل میں ہم دیکھتے ہیں نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کہ کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی کہ یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی نا کہ وہاں پر وہ ان کو کتے کو لوگوں سے نسبت دی گئی، یہاں پر کس کو؟ لوگوں کو ہاتھی سے نسبت دی گئی۔ کیوں؟ یہاں پر یعنی کہ وہ لوگ جو تھے وہ اتنا غلط اور خراب منصوبہ بنا کر لے کر آئے تھے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم لوگ تو اتنے بدتر ہو کہ جانوروں کو اس چیز کے پہچانو گے، تو اور کہا جاتا ہے کہ جس ہاتھی کو لے کر آئے تھے نعوذ باللہ کعبے کو گرانے کے لیے، اس نے آگے جانے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ پھر یہاں پر ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اصحاب الکہف جو ہے 309 سال جو ہیں وہ نیند میں رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جہاں سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں اصحاب الکہف کی، اگر ان ورڈ کو کاؤنٹ کیا جائے اس پورے اینڈ تک، یہ اصحاب الکہف کے واقعے تک، تو وہ ورڈ کاؤنٹ بھی 309 ہی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو دو الفاظ ہیں یہاں پر استعمال میں، راشدہ اور رشدہ، اس کے بارے میں جو ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو لفظ ہے راشدہ، یہ تقریباً قرآن میں 13 بار کے قریب آیا ہے، اور جس میں سے 4 سے 5 دفعہ سورۃ الکہف میں ہی استعمال ہوا ہے۔ اور اس میں رشدہ اور رشدہ یہ دو لفظ ہیں، روٹ ورڈ ان کا ایک ہی ہے لیکن معنی میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے۔ روشتہ جو ہے پیش کے ساتھ، جو ضمہ کے ساتھ جو ہے، اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات اس میں شامل ہیں، لیکن اگر رشد آیا تو اس میں صرف اور صرف آخرت کے متعلق جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے، یعنی ہدایت جو انسان کو اللہ کی طرف لے کر جائے۔ تو یہ فرق ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشدہ، یعنی کہ جو زبر کے ساتھ جو وہ جب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کا مطلب وہ ہدایت ہوتی ہے جو صرف اور صرف آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہے، جبکہ رشد جو ہے وہ عمومی طور پر دنیا اور آخرت دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، یہ جہاں تک ہمارا ٹائم بھی ویسے ختم ہو گیا، اور مزید اس میں کچھ چیزیں بیان کی جا سکتی تھی لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر وقت ملا تو آئندہ کسی لیسن میں یا بعد میں کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بیان کریں گے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔